میرپور خاص سے خبر شامل کریں گے ہمارے بیورو چیف عبدالقیوم جروار کی رپورٹ۔ سندھ میں نظام مکمل ناکام ہو چکا ہے، نوجوانوں کو سرداری نظام کے خلاف میدان میں آنا ہوگا۔ ان خیالات کا اظہار نوجوان سماجی رہنما ام رباب چانڈیو نے ڈگری میں قومی عوامی تحریک کے جلسے میں شرکت کے دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ ان کا مزید کہنا تھا، ڈاکٹر پروین رین سمیت دیگر جو واقعات رپورٹ ہوئے، یہ سب ثبوت ہیں کہ سندھ میں پولیس کا نظام مکمل ناکام ہو چکا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عوام کی واحد امید اب آزاد عدلیہ رہ چکی ہے۔ مجھے میرے والد کے قتل کا انصاف بھی عدالت سے ملنے سے امید ہے۔ سیاست میں حصہ لینے کے سوال پر ام رباب چانڈیو کا کہنا تھا، سیاست بری بات نہیں، نوجوانوں کو سرداری نظام کے خلاف نکلنا ہوگا اور نظام کی تبدیلی میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، کیونکہ انقلاب کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ میں اپنے گھر سے خون دے کر ابتدا کی ہے، بعد ازاں ام رباب قافلے کے ہمراہ جلسے میں شریک ہوئی۔ کریں گے، چاہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ ہو، ہماری جوڈیشری یقیناً انڈیپینڈنٹ ہے اور ہم مظلوم جو لوگ ہیں، ہماری ایک ہی جو ہے امید جوڈیشری سے ہم لگا کے رکھیں گے اور ہم نے لگا کے رکھی ہے۔ آپ دیکھیں ریسنٹلی میرے جو حق میں جو فیصلہ آیا ہے، آپ دیکھیں کہ اس میں جوڈیشری کا کردار رہا ہے۔ ہم مظلوموں کے لیے ایک ہی پلیٹ فارم ہے۔ میں ضرور کہوں گی کہ سب اپنے حقوق کے لیے نکلے، آواز بلند کریں، اس سسٹم کو ہم ہی چینج کر سکتے ہیں۔ سسٹم چینج کرنے کے لیے نئے افراد کا آنا سیاست میں ضروری ہے۔ تو آپ اپنے والد کا کیس لڑ رہی ہیں، آپ نے عدالت بھی دیکھ لی، آپ نے سیاست کے میدان بھی دیکھ لیے، تو کیا آپ سندھ کو ایک نئی آواز سیاست کے میدان میں دیں گے ام رباب کی صورت میں؟ دیکھیے، میں یہی کہوں گی، میں کیپٹلزم کے اگینسٹ لڑ رہی ہوں، مجھے اپنے لیے تو انصاف چاہیے ہی۔ مجھے جس بھی پلیٹ فارم پہ جانا پڑا جاؤں گی، اور ظاہر ہے سیاست نہ کوئی بری چیز ہے نہ میرے لیے کوئی نئی چیز ہے۔ سندھ کے جب تک نوجوان نہیں آئیں گے سیاست میں آگے، یہ سسٹم ہم چینج نہیں کر سکتے۔ انقلاب کے لیے یقیناً خون کی ضرورت ہوتی ہے، میں اپنے گھر سے دے چکی ہوں، اور اگر اب بھی انقلاب کے لیے خون کی ضرورت پڑی تو میں بھی اپنا خون دینے کے لیے تیار ہوں۔ سندھ کی عوام کو یہی گزارش کروں گی، ہر مظلوم کا ساتھ دیں، آواز بلند کریں۔ جب تک ہم اٹھیں گے نہیں ظلم کے خلاف، تب تک یہاں پہ چینج بھی نہیں آ سکتا اور یہ ظلم و ستم بند نہیں ہو سکتا۔ جی، خبر شامل کرتے ہیں ہمارے C1 نیوز کے بیورو چیف قاری احسان اللہ ضیاء کی رپورٹ۔ جوئیاں موڑ لاہور روڈ پر تیز رفتار ٹویوٹا وین بس کے ساتھ ٹکرا گئی۔ حادثے میں ٹویوٹا وین میں سوار 4 مسافر زخمی ہو گئے۔ ریسکیو 1122 شیخو پورہ کی امدادی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو طبی امداد دی۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے محمد زاہد سروہی سے۔ ڈی پی او جنگ حسن اسدالوی کی ہدایت پر پتنگ بازوں اور پتنگ فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع۔ پتنگ بازی جیسے خونی کھیل کی روک تھام کے لیے مؤثر کارروائیاں عمل میں لائی جائیں۔ سپروائزری افسران کریک ڈاؤن کے لیے اسپیشل ٹیمیں تشکیل دیں۔ مساجد میں اعلانات کے ساتھ ساتھ اسکول اور کالجز میں پتنگ بازی کے حوالے سے بھرپور آگاہی مہم بھی جاری رکھی جائے۔ والدین پتنگ بازی جیسے خونی کھیل کی روک تھام کے لیے جھنگ پولیس کا ساتھ دیں۔ والدین اپنے بچوں کو اس جان لیوا خلاف قانون قاتلانہ سرگرمی سے دور رکھیں۔ ڈی پی او جھنگ حسن اسدالوی۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے محمد زاہد سروہی سے۔ جھنگ سابق MP شیخ محمد یعقوب نے کاف لیگ میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ شیخ محمد یعقوب نے جھنگ کاف لیگ کے صدر چودھری پرویز الہی سے ملاقات کر کے شمولیت کا اعلان کیا۔ ان کی شمولیت کا میاں قمر حیات کاٹھیا سابق MP شورکوٹ نے خیر مقدم کیا۔ کہا، ضلع جھنگ میں بلدیاتی الیکشن پر کاف لیگ کا پینل میدان میں لائیں گے۔ جھنگ جنرل الیکشن میں بھی کاف لیگ اپنے امیدواروں کو کھڑا کرے گی۔ میاں قمر حیات کاٹھیا نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مزید کہا کہ پرویز الہی سے قوم کو امیدیں وابستہ ہیں، جس پر ہماری جماعت کاف لیگ پورا اترے گی۔ غریب کو روٹی کپڑا مکان میسر ہوگا، بے روزگاری اور مہنگائی کا کلاکما ہوگا۔ میاں قمر حیات کاٹھیا نے شیخ یعقوب صاحب کو مبارکباد پیش کی اور پارٹی میں ویلکم کیا۔ شیخ یعقوب کا پارٹی کاف لیگ کو جوائن کرنا ایک احسن فیصلہ ہے۔ میاں قمر حیات کاٹھیا نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے مزید کہا کہ عوام کی حقیقی ترجمان جماعت پاکستان مسلم لیگ کافی ہے۔ مسلم لیگ کافی کارکردگی عوام سے ڈھکی چکی نہیں، بلکہ مہنگائی کے اس نازک دور میں مسلم لیگ کافی ہماری اس پیارے ملک پاکستان کو صحیح ڈگر پر لے کر چلے گی۔ انشاءاللہ ملک کو ہم ترقی کریں گے۔